الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وہو یعلم، جس آدمی کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ یہ جانتا ہے اور بڑے یقین کے ساتھ جانتا ہے، اعتماد کے ساتھ جانتا ہے، دل کے گہرائیوں سے جانتا ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، توحید کا اقرار کر لیتا ہے، دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، دخل الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یقین ہونے سے مراد دین توحید پورے اسلام پر عمل کرنا ہے، اس کے اعمال نامے کے تقاضے کے مطابق اللہ کی رحمت سے اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا یا گناہوں کی سزا پا کر کے جنت میں بہرحال جائے گا۔ آئیے ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی ضمن کی، جس میں بہت سے ہدایات کے سامان موجود ہیں اس حدیث کے اندر، جس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیحین کے اندر۔ جب صحیحین کا نام لیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد بخاری شریف اور مسلم شریف ہے۔ حدیث کی 6 کتابیں صحیح، جس کو صحاح ستہ کہا گیا ہے۔ عتبان بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ممن شہد بدرا من الانصار، اور یہ وہ مقدس صحابی جو بدر کے معرکے میں شریک تھے اور انصاری ہیں، انصار مدینہ میں سے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ بات بیان کر دوں، احادیث کے اندر اکثر صحابہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اگر وہ بدری صحابی تھے، بدر میں شریک ہونے والے، تو اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بدر کے معرکے میں شریک ہونے والوں کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام، اللہ کے فرشتوں سے بدری صحابیوں کی مدد کی گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی بدر میں شریک ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ یہاں بھی عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، یہ بدری صحابی تھے، انصار میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد انکرت بصری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں
ایسا آدمی ہوں کہ آنکھوں سے مجھے کم نظر آتا ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، اور میں اپنی قوم کے مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَأَلَ الْوَادِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ جب بارش کا زمانہ آتا ہے تو نالے بھر جایا کرتے ہیں، میرے اور ان کے درمیان ایک نالہ ہے بہتے ہوئے پانی کا۔ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ، تو میں اپنی قوم کے مسجد میں پہنچ نہیں پاتا نماز پڑھانے کے لیے، اور میری نظر بھی کمزور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَدِدْتُ یا رسول اللہ اِنَّکَ تَأْتِیَنِی، آپ میرے گھر تشریف لائیں، فَتُصَلِّی فِی بیتی، میرے گھر میں آپ نماز پڑھا دیں، فَأَتَّخِذْهُ مُصَلَّى، اس مقام کو میں اپنے لیے مصلی بنا لوں، کسی جگہ میرے گھر میں ایک مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیجئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آؤں گا تمہارے گھر میں، آپ کے گھر میں، سأفعل انشاءاللہ، یقیناً میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہہ دیا، اس لیے کہ مستقبل کی بات اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ سورہ کہف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے، کچھ لوگ آئے تھے، ایک وفد آیا تھا، آپ نے کل کا نام لے لیا تھا، لیکن کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ 15 دن کے بعد آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات ہو آپ ہرگز نہ کہیں، مگر یہ کہہ دیا کریں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ لیکن اگر آپ بھول گئے ہوں، جب یاد آئے، جب انشاءاللہ کہہ لو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آؤں گا اور نماز پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ فغدا علیہ وابو بکر حین ارتفع النہار، دوسرے دن صبح ہی آپ میرے گھر تشریف لائے، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی، میں نے آپ کو اجازت دی۔ فأذنت له فلم یجلس حین دخل البیت، جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ بیٹھے نہیں، بلکہ کہا این تحب ان اصلی فی بیتک، یہ بتاؤ کہ میں تمہارے گھر میں کہاں نماز پڑھوں۔ کہتے فارشدت له الی ناحیۃ من البیت، میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھائیے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فکبر، آپ نے تکبیر کہی۔ فقمنا فصففنا فصلی رکعتین، اقامت کہی گئی اور ہم نے صفیں بنائیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ قال فحبسناہ علی خزیرۃ صنعناها له، اس کے بعد میں نے ان کو روک لیا، آپ کو بھی، صدیق اکبر کو بھی، اور ایک کھانا آتا ہے جس کا نام خزیرہ ہے عربی زبان میں، گوشت اور آٹے کے ساتھ بنایا جاتا ہے،
قال فصاف فی البیت رجال من یعنی اور بہت سے لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے. فقال قائل منهم این مالک بن الدخشن، جو لوگ باہر سے آئے تھے ان میں سے کسی نے سوال کر لیا کہ دخشن ابن الدخشن کا نظر نہیں آتے، صحابہ میں سے تھے. فقال بعضهم ذالک منافق، حاضرین میں سے کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہیں، وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، یعنی ان کا نام کیوں لیا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذالک الا تراہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقل ذالک الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ. آپ نے ان کو روک دیا، کہا ایسا مت کہو، یہ تمہارا کہنا مناسب نہیں ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ ان کی یہ دعوت ہے، یہ اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں. یرید بذالک وجہ اللہ، اور اس سے اللہ کی رضامندی بھی چاہتے ہیں. ان کو منافق تم نے کیوں کہہ دیا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فإنا نرى وجهه ونصیحته إلى المنافقین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زیادہ میلان توجہ منافقین کی طرف سے، یعنی منافقین سے میل جول رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس جانا آنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد جو آپ کو بات بتانی تھی وہ یہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل قد حرم علی النار ومن قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ. یعنی ابن الدخشن کو منافق کہہ دیا گیا تھا، آپ نے منع کر دیا کہ مت کہو ایسا. پھر آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے جہنم کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے. اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد خوشنودی کون چاہے گا؟ جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. اس حدیث کے اندر چند چیزیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا یقیناً جنت میں جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، جبکہ اسلامی تقاضوں کو پورا کرتا ہو. پھر یہ کہ مسلم شریف کی روایت میں جہاں لا الہ الا اللہ ایک مقام پر یشہدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کا لفظ آتا ہے. اس بات پر بھی دھیان رکھیں کہ جس صحابی نے مالک بن دخشن کو منافق کہا تھا، ان کی نظر میں مالک بن دخشن میں کوئی نفاق اور فجور کی بات نہیں تھی، ان میں منافقت بھی نہیں تھی، بس کہ ان کے خیال میں کہ مالک بن دخشن منافقین سے تعلقات رکھتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، اس بنا پر کہہ دیا وہ تو منافقین سے تعلق رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا آپ کو بتا دیا گیا. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اگر کسی کے اندر منافقانہ رویہ ہو اور دیکھ لے، پہچان بھی لے کہ یہ منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے، یا پھر دوسرے ادیان والے ہوں، غیر مسلم ہوں، تو اسلام نے ان سے ملنا جلنا منع نہیں کیا ہے.
اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہی بات ہوتی تو اسلام دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ قرآن حکیم میں تو کہا گیا کہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا، جو لوگ تم سے قتال نہیں کرتے، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آؤ۔ اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اسے ایک بات کی طرف اور اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کے ایمانی جذبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی سی بات سے اس قدر ناراض ہو جاتے تھے، معمولی باتوں سے سمجھتے تھے کہ اس کے اندر نفاق ہے، یا میرے اندر نفاق آ گیا ہے، یا سامنے والے کے اندر نفاق آ گیا ہے۔ اس قدر دھیان رکھتے تھے، جیسے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسا لگتا کہ جیسے جنت اور جہنم دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو یہ کیفیت موجود نہیں رہتی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ تو ابھی میں نے شروع کیا ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس کا تتمہ اس حدیث کا اپنے دوسرے حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔